اب اہم خبر آ رہی ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے 9 بحری جہاز انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو نیول ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے مستقل کی جو ایسکلیشن کی سچویشن ہے یہ بڑھے گی مزید، اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، دونوں کی طرف سے دعوے ہو رہے تھے وہاں سے کیا جائے گا، یہاں سے جواب جائے گا۔ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، علل اعلان وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 9 بحری جہازوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے، نہ صرف بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے بلکہ جو ان کا نیول ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کل جب یہ دعوے ہو رہے تھے اور کل جب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی دعویٰ کر رہے تھے تو اس پر اس وجہ سے کوشچن تھا کیونکہ ایران کی طرف سے اس کی مسلسل تردید کی جا رہی تھی، لیکن اب ان دعووں کو کس حد تک سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کل تو ہم نے دیکھا جو دعوے انہوں نے کیے وہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کرن، سب سے پہلے لیٹس ڈسکس ہمارا اپنے گھر کا ایک کورس آف ایکشن کیا ہونے والا ہے۔ ابھی اس فیز میں وی آر دا ونز بلیو ٹو بی دا موسٹ کلوزسٹ کنٹری یا نیشن، یا ہماری اعلیٰ قیادت کو کہہ لیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمیں کس امتحان میں ڈالا جاتا ہے یا ہم کس امتحان میں آتے ہیں، یہ ڈسکشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ اب سچویشن بالکل فلپ ہو چکی ہے، اور وہ فلپ اس لیے کہ ایک رجیم چینج جیسے ہم ڈسکس کریں، رجیم چینج کی ڈسکشن تھی مگر سپریم لیڈر کی ہلاکت کی ڈسکشن کہیں نہیں تھی بیچ میں۔ جو اشارے دیے جا رہے تھے وہ یہ کہ شاید خود سٹیپ ڈاؤن کر جائے گی قیادت، وہ ہوا نہیں، ہوا کچھ اور ہے۔ پھر آج پاکستان میں جو کچھ ہوا، ابھی سچویشن جس طریقے کی ہے، آئی تھنک کہ ابھی مجھے جو لاسٹ ابھی پتہ چلا نائب وزیر اعظم جو تھے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن میں تھے، اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کا ایک ٹاپ براس کا ہڈل جو ہے وہ بھی شاید کہیں انڈر وے ہے یا ہونا ہے یا ہو جائے گا کچھ ٹائم میں۔ ہمارا کردار بڑا کرٹیکل ہونے والا ہے، اسپیسیفکلی فرام دا کلوزسٹ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودی عربیہ۔ جی تو سر ہم اس کے لیے پھر تیار ہیں کہ ہمیں کیا ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ہمیں اس کے اوپر کتنا برڈن ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے مشکل صورتحال ہے، اور اس میں تیار ہیں یا نہیں ہیں ہونا چاہیے۔ اور تیاری میں تو سب سے پہلے وہی بات پھر کروں گا کہ اگر جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے تو ہمارا اگر رول کچھ ہوگا بھی تو ہم کیسے پلے کریں گے۔ جو آلریڈی ہم بریک میں بھی جو بات کر رہے تھے کہ اسٹریچ اتنا کر چکے ہیں اپنے آپ کو کہ اس سے زیادہ اسٹریچ کیا کریں گے۔ انڈیا ایک طرف ہے، افغانستان دوسری طرف ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں جنگ لگی ہوئی ہے، ملک کے اندر رولا پڑ گیا ہے، گلگت سے لے کے کراچی تک پورا ملک آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت ایرپٹ کر چکا ہے، اور کل بھی اس کو فالو اپ بھی ہوگا۔ جو آج کچھ ہوا ہے اس کا کل فالو اپ بھی ہوگا، وہ کیسا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ پھر تیل کی قیمتیں کہاں پہ جاتی ہیں، اگلے کچھ دنوں میں تیل کی سپلائی جاری بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی پاکستان کو۔ پاکستان کا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ریزروز ہیں، تو یہ سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا۔ بلوچستان سیستان کی طرف سے بھی ایک چیپٹر کسی بھی وقت کھول سکتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا، بارڈر گارڈ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ان کی جو ان کی انفلٹریشن ہے موساد کی، اور ان کا جو بی ایل اے سے کوئی تعلق ہے، اور افغان کا جو بی ایل اے سے تعلق ہے، اس کی وجہ سے یہ بلوچستان سیستان کا ایشو۔ اور آپ کو نتن یاہو نے کل جو تقریر کی ہے حملہ کرنے کے بعد، اس میں اس نے کہا اہواز کو، قومیت جو ہے فارسیوں کو، اور اس نے کرد کو، اور اس نے بلوچ کو، آذریز کو، اور پھر بلوچ کو، آخری نام اس نے لیا بلوچ کا، کہ آپ اٹھیں اور اپنا حق لے لیں۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ بلوچستان اور سیستان ایک ہی، وہ جب سیستان والے اٹھیں گے اپنا حق لینے کے لیے تو ادھر اس کے ریپرکیشنز تو آئیں گے۔ بالکل۔ اور ہم پھر یہ جو سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو بھی کسی قسم کا کوئی ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو پاکستان کا اگر ہم اس وقت کردار دیکھ رہے ہیں، جب کل یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو جو ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے پاکستان اس کی بھی مذمت کرتا ہے، پھر ایران جس طرح کا اٹیک کرتا ہے خلیجی ممالک کے ساتھ ان کے اوپر بھی پاکستان مذمت کرتا ہے۔ یو ایس اے کے ساتھ اس وقت موجودہ سچویشن میں تعلقات ہمارے اچھے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے چیف کی، ہمارے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں کرتے، تھکتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تو اس ساری سچویشن میں بھی کیا ہم اسی طرح سوالیہ نشان کے طور پر ہی کھڑے ہیں کہ اب وٹ نیکسٹ، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے کرن، دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوگا ہمیں تو ڈینٹ پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اپنے آپ کو ریزیلینٹ کر کے، اپنے اندر ایسی توانائی پیدا کر کے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے آپ کو اثر پڑ سکتا ہو تو آپ اس سے بچ سکیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کچھ بھی ہوتا ہے، اب 2007-2008 کا جو معاشی بحران آیا تھا، یوں کر کے ساری دنیا اس سے نکل گئی، سال 2 سال بعد باہر نکل گئی، ہمیں دہائی لگ گئی، ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں۔
कोविड में आप देखिए सब पे आया कोविड, जो रेजिलिएंट मुल्क थे आसानी से उन्होंने फौरन मईशत बहाल कर ली जी। लेकिन उसमें जो हमारी तबाही आई, अब देखिए उसका अभी तक कितना ताल्लुक है, वही मामला चल रहा है, हम उस बुहरान से नहीं निकल पाए। तो हमने तो अपने आप को रेजिलिएंट नहीं बनाया, और ये तो एक ऐसा मामला है जिसका बराह रास्त हमारे साथ बहुत लेवल्स पर ताल्लुक है। आप देखिए अभी जो हमें थोड़ी सी जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं कि हम जी माशी तौर पर जो है हमने थोड़ा सा मामला ठीक कर लिए। अब क्या ठीक किए? उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट संभल गया, वो ये था कि तेल की कीमतें नीचे चली गई थी। आप खाली तेल वाला फैक्टर अगर निकाल लें तो पाकिस्तान ने ये माशी तौर पर जो एक सांस लेने का मौका मिला, पाँव पे थोड़ा खड़ा हो गया और हमें उम्मीद होगी, ये नहीं होना था। ये तमाम करंट अकाउंट डेफिसिट में जो बचत हमारी हुई, उसमें नंबर 1 फैक्टर ऑयल की प्राइसेस था जी। कि हमने जितना बड़ा एक फर्क पैदा किया हुआ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, और मईशत को जिस तरह बर्बाद किया हुआ है कि ये मईशत अशराफिया को सर्व करती है, कौम को ये टका कमा के नहीं देती। जितना हमारा मजदूर कमाता है 20-30 लाख, जितना मजदूर कमाता है हमारा, उतनी आपकी पूरी एक्सपोर्ट्स हैं। ये तो हमारी हालत है मईशत की। अब तेल की कीमत बढ़ने की अलग बात है, आप देखें उसका पूरा इन्फ्लेशन पे हमारा क्या असर पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा, फिर जो हमारे लोग काम करते हैं अगर प्रोलॉन्ग करती है तो हमारे रेमिटेंसेस पे क्या असर पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई कि सिक्योरिटी में तो जो ईरान से मुतल्लिक मामलात हैं उसमें हम पहले ही कमजोर थे, पहले ही हम टारगेट थे जी। ईरान की जमीन इस्तेमाल हो रही थी जिसमें ईरान भी दूसरी तरफ देख रहा था और हमारे दुश्मन भी उसको इस्तेमाल कर रहे थे, चाबहार दी हुई थी जी। और देखिए सबसे बड़ा आपको रिस्क उस वक्त पैदा होता है टेररिज्म में जब कोई ऐसी स्पेस हो जो अनगवर्नड हो, जहां पे किसी हुकूमत की मौसर तौर पर निगरानी ना हो। अगर ईरानी बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि वहां पे मौसर तौर पर ईरानी हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने अंदरूनी कोर को प्रिजर्व करने पर फोकस कर लेते हैं, तो उसमें तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि इतना बड़ा जो टेररिज्म के यहाँ वाले लोग हैं पहले उस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितने महफूज हो जाएंगे, वहां से किस तरह की रिक्रूटमेंट होगी, और जो लोग ये सारा कुछ करना चाहते हैं वहां पे वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे और सप्लाईज करेंगे। वैसे आपने ये वाली बात करके ना कि ईरान भी उस तरफ किसी और तरफ देख रहा था, आपने एक और मौजू छेड़ दिया। तलत साहब अब जरा इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं कि अब इस सारी एपिसोड में भारत आपको कहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये हो रहा है उससे कुछ दिन पहले 2 रोज पहले वो पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू के साथ हैं, अब उनकी क्या वो एक्टिविटीज चल रही हैं, फिर यही वो भारत है जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है, और यही वो ईरान है कि जिसने हमारे सर पे लाकर बिठा दिया था भारत को। इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई मौकफ नहीं ले रहा, बल्कि यही हो रहा था कि अमेरिका के कहने पर वही चाबहार जिस पे ईरान ने हमारे सर पे भारत को लाके बिठाया था, अमेरिका के कहने पर छोड़ दिया था। देखें, ट्रंप के आने के बाद एक फ़ायदा या नुकसान जो भी हुआ दुनिया का, वो तो तारीख उसको रकम कर रही है, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई। आपको पता चल गया कि यहाँ पर असूल और तसलसल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यहाँ पर 2 ही चीज़ें, सिक्के इस वक्त चल रहे हैं। एक मुआशी सिक्का है जिसका जगम साहब ने जिक्र किया, उससे पहले अबसार भी उसका जिक्र कर चुके हैं, और दूसरा काइनेटिक पावर है कि आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी वाली पावर कहाँ पे। मोदी को कोई घास नहीं डालता अगर मोदी की इकोनॉमी का वो स्केल और साइज ना होता। अगर उसका ट्रेड का वॉल्यूम अमेरिका के साथ उतना होता जितना पाकिस्तान के साथ है, तो हो सकता है कि ट्रंप 11 जहाज के बजाय आज 110 जहाज उसके गिरवाए होते उसने। तो जो मोदी है वो अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करता है अपने डिप्लोमेटिक एडवांटेज के लिए। दूसरा उसका साइज है। हम नजरियाती तौर पर भी बात कर सकते हैं कि वो राइट विंग है, लिखुद वाले भी राइट विंग है, यहाँ पे नियोकॉन्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, तो एक आपको राइट विंग का नेक्सस बनता हुआ नजर आता है। लेकिन वहां पे जाने से पहले, राइट विंग का नेक्सस बनाने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपकी मुआशी सूरत हाल किस किस्म की है और काइनेटिक पावर कहाँ पे है। पाकिस्तान का जो इशू है वो भी हिंदुस्तान के विज़ावी इतना मसला ना होता अगर हमने मुआशी तौर पे अपने आप को इतना वल्नरेबल ना करवाया हो। जब आप 23 मरतबा या 24 मरतबा IMF के पास जाते हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं IMF की टीम मौजूद है एक रिव्यू के लिए। हमारा ख्याल था कि ये रिव्यू शायद पाकिस्तान के मार्केट को थोड़ा सा बूस्टअप करेगा और बिजनेस कॉन्फिडेंस को वो इनहेंस करेगा। लेकिन अभी जो मुझे स्टॉक मार्केट वाले रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी कि सुबह हमें मार्केट खोलते परेशानी है, देयर इज गोइंग टू बी ब्लड बाथ, क्योंकि बहुत सारा फ्लाइट होगा, तो ऑयल नहीं आता,
ہمیں مصیبت ہو جاتی ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی. سو آپ کو اپنے اندر ریزیلینس کی جو بات کر رہے ہیں, آپ کو کارکردگی کی ڈیپتھ بھی کریٹ کرنی ہے. اگر آپ نے اپنی فائلیں کلوز نہیں کی وقت کے اوپر تو وہ تمام مسائل کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو ہانٹ کرنے لگیں گے, اور ابھی چہار اطراف آپ کو مسائل اسی وجہ سے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک ریفلیکشن ہے, اگر اس تمام مدے میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو ہمیں جینونلی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر آگ لگے تو ہم انجن ادھر بھیج دیں, ادھر آگ لگے تو بھیج دیں, کیونکہ آگ بہت جگہ لگی ہوئی ہے, انجن ہمارے کم ہے. اچھا, یہ جو سچویشن ہماری بن رہی ہے, اسی سچویشن میں کیا یہ سوال کرنا بھی کہیں بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ تو شو کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب پچھلی دفعہ جو معاملہ ہوا تو اس میں کوئی میڈیشن کا کردار پاکستان کی طرف سے ہمیں نظر آیا, کیا ابھی بھی کوئی وہ کردار پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے, یا اب ہم اسی سچویشن میں ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر کو ابھی ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں؟ بالکل صحیح بات ہے, اور ابھی تک جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ بہت ایک عجیب پراسرار سی خاموشی ہے دفتر خارجہ پر ہمارے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ. ایسے ہی مزاج کچھ ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ بہت کل سے میری طاہر صاحب جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں وہ جواب دے رہے ہیں بیچارے, ہر چیز کے اندر پرو ایکٹیولی انگیج رہتے ہیں. لیکن کل کرن جب ہم ٹرانسمیشن میں ساتھ تھے, میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ پاکستان وڈ ٹرائی ٹو واچ ڈاگ اپنا انٹرسٹ, کیونکہ سچویشن بہت کمپلیکیٹ ہو چکی ہے. میڈیشن کے رول میں پاکستان فٹ ان کرتا ہے ضرور, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا وی آر انجوائنگ اے لیوریج گیون بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ہمارے اندر وہ بھی ایک فرینکنس کی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے اس ونڈو کی, کر بھی سکتے ہیں. مگر ہم نے کل جو 2 مرتبہ فیصل بن فرحان اور سعودی کاؤنٹر پارٹ ان سے جو نائب وزیر اعظم کی بات چیت ہوئی, مجھے لگتا یہ ہے کہ وی آر موونگ وایا سعودی عربیہ. We are asking them to lead all the discourse. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کا ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور اس نے کلیئر پوزیشن لی ہے ایران کے حوالے سے, اور بالخصوص وہ پوزیشن جس کا بھی ذکر بھی ہوا کہ اگر اب ہم پر حملہ ہوا ایران کی طرف سے تو ہم بطور انفرادی ریاست کے جواب دیں گے. اور ڈیفنس پیکٹ کا سب سے اہم کلوز کیا تھا جب ہم نے پاکستان کے اندر بھی سعودی عرب پہ جو حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے, ہر جگہ پر ہم نے ہر بلڈنگ کو سبز کر دیا تھا. سر جو ابھی افغانستان نے کیا تھا تو وہ والا حملہ ایک وہ دوسری بات, تو آپ کے لیے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے, ٹائٹ روپ واکنگ جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ فرینکلی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ معاملہ تھم جائے اور کہیں ہمیں کوئی پوزیشن نہ لینی پڑ جائے. یہ جو ہمیں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں نا کرن, اس میں ابھی آپ کا نا ابھی آپ کے لیے مزید بھی ڈیفیکلٹی آنے والی ہے سوچ کر, کیونکہ ابھی ہم نے اسٹریٹ آف ملاکا کا ذکر ہی نہیں کیا. جو چائنیز آئل امپورٹس ہیں یا ان کی ایکسپورٹس ہیں جو وایا سی مینز ہوتی ہے, اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے. مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے, لیکن میں بریک سے پہلے ابصار صاحب کا کامنٹ اس میں اس لیے شامل کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جب یہ سینیریو نہیں بنا تھا اس وقت بھی ابصار صاحب بارہا یہ بات کرتے رہے کہ ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنے کی, اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ماضی میں بھی بار بار یہ بات کرتے رہے, اور اب شاید ہم اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی بات ہے. ہاں ہے تو یہی, اب جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی اگر اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو تبھی ہے, ورنہ تو میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں کافی سیریس ہیں. ابھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے آپ اسرائیل کے اس سے کہ اگلا اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا, پاکستان ہے اس میں بلوچستان سیستان. اس نے دیکھیں جب مودی گیا ہے وہاں تل ابیب میں, یروشلم میں, تو اس نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہیکساگون ایکسس ہم بنا رہے ہیں, اور اس میں انڈیا ہے, اس میں عرب کنٹریز ہیں, اس میں افریقن کنٹریز ہیں. اب اگر آپ اس کو سمبولیکلی دیکھیں نا, جو کہ اسرائیلی جو ہیں سمبولزم کے بڑے قائل ہیں, ہیکساگون جو ہے اسٹار آف ڈیوڈ کا جو بیس ہے وہ ہیکساگون ہے. اسٹار آف ڈیوڈ کے بھی وہی 6 جنتے ہیں, لیکن وہ اسرائیل اپنے آپ کو کور میں رکھ رہا ہے کہ بیس وہ ہے, اس کے ارد گرد اسٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ اگینسٹ ان اینڈ اراؤنڈ مڈل ایسٹ کنٹریز. اراؤنڈ مڈل ایسٹ کنٹریز میں کون سے اراؤنڈ میں کون آتا ہے, ہم ہی آتے ہیں نا, یا ٹرکی آتا ہے. تو یہ ٹرکی کے بارے میں جو سابق پرائم منسٹر ہے اسرائیل نفتالی وہ کہہ بھی چکا ہے کہ ٹرکی از نیکسٹ ایران. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا نام ابھی انہوں نے اس طرح ڈائریکٹ نہیں لیا, لیکن انڈیا کی وہاں موجود کی. اور ہیکساگون ایکسس تو ہم اس کا کون سا کانٹا ہمیں چبھے گا, اسٹار آف ڈیوڈ کا, جس دن میں رکھیں. بریک کی کال مجھے دی جا رہی ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وزارت اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.